جمال خان حالانکہ عمر میں چھوٹا تھا اور حویلی کے معاملات کمال خان ہی دیکھتا تھا، لیکن جمال خان پڑھا لکھا تھا اور حویلی کی روایتی زندگی سے بہت ہٹ کر سوچتا تھا۔ اس کی شہری سوچ جب بھی گھر والوں سے متصادم ہوئی، حویلی میں ایک ہنگامہ برپا ہوا۔ اس ہنگامہ خیزی میں بڑا ہاتھ شہناز کی شرارتوں کا بھی رہا تھا۔ وہ لمحوں میں کمال کو بدظن کرتی اور کمال ماں سے جھگڑا کرنے ان کے سر پر آ موجود ہوتا۔ اس مرتبہ تو بات ہی طوفان کو دعوت دینے جیسی تھی۔ جمال کو اپنی یونیورسٹی فیلو رضوانہ سے محبت ہو گئی تھی۔ ادھر شہناز اور کمال کی جانب سے گلناز سے اس کی شادی پر زور دیا جا رہا تھا۔ وہ گلناز جس سے برسوں پہلے اسے زبردستی ایک رشتے میں جوڑ دیا گیا تھا۔ 12 سالہ گلناز سے 15 سالہ جمال کا نکاح صرف ایک جبری بندھن تھا، جس میں جمال اپنی کم عمری اور ناسمجھی کی وجہ سے بند تو گیا تھا، لیکن قبول کبھی نہ کیا تھا۔ جمال نے ماں اور بھائی پر صاف الفاظ میں وعدے کیا کہ جب وہ گلناز کے ساتھ خوش نہیں رہ سکتا تو کیوں اسے زندگی بھر کے لیے باندھنا چاہتے ہیں؟ آپ سمجھ کیوں نہیں رہے کہ وہ میرے بچپن کی منقوہہ ہے جسے میں قبول کرنے سے انکاری ہوں، اور جب بلوغت میں بچپن کے رشتے کو رد کیا جاتا ہے تو وہ خود بخود ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہی بات گلناز کو بھی سمجھا دی جائے تاکہ ایک معصوم لڑکی کی زندگی تباہ ہونے سے بچ جائے۔ تم اس رشتے سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے جمال، سمجھنے کی کوشش کرو، کہیں خاندانی مجبوریاں ہوتی ہیں۔ اور میری مانو تو کمال خان نے ایک محتاط نظر دائیں بائیں دوڑائی اور جمال کے نزدیک آئے۔ تم نے تو زندگی مینگورہ میں گزارنی ہے، وہاں اس شہر والی کے ساتھ رہو اور اس سے شادی کر کے یہیں حویلی میں رہنے دو، پھر آنا جانا تو لگا ہی رہے گا۔ یہ ظلم ہے ایک جیتی جاگتی انسان پر۔ جمال نے اپنا بازو جھٹکے سے چھڑایا۔ آپ نے جو ظلم ہمارے بچپن میں ہم پر کیا اسے میں زندگی بھر کا روک ہرگز نہیں بننے دوں گا، اور تم نے گلے کو طلاق دے دی تو اس سے شادی کون کرے گا؟ شہناز سنتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی اور تنک کر بولے، یہ آپ کو اس وقت سوچنا چاہیے تھا جب پکڑ کر 2 معصوموں کو ایسے رشتے میں باندھ دیا جب انہیں اس رشتے کی سنجیدگی کا کوئی احساس نہ تھا۔ باقی جہاں تک گلناز کے فیوچر کا تعلق ہے تو مجھے ہرگز بلیک میل کرنے کی کوشش مت کریں۔ اگر اس کے نصیب میں اللہ پاک نے اچھی خوشحال زندگی لکھی ہے تو وہ اسے مل کر رہے گی۔ طلاق کو گالی مت بنائیں، یہ میری طرف سے آزاد زندگی کی طرف اس کا پہلا قدم ہوگا، جبکہ جو زندگی آپ اس کے لیے منتخب کر رہی ہیں وہ سوائے زنجیر کے کچھ نہیں۔ وہ اپنی کہہ کر اور ان کی سنے بغیر واپس مینگورہ چلا گیا۔ رضوانہ کے بھائی توفیق سے جمال کی بہت اچھی دوستی اور انڈرسٹینڈنگ تھی۔ وہ اسے اپنے حالات اور مجبوریاں بتا چکے تھے۔ ایک مرتبہ اپنی ماں کو مینگورہ لا کر ان سب سے ملوا بھی دیا تھا، اور ہاجرہ بی بی کی رضامندی سے رضوانہ جمال کی زندگی میں آ گئی۔ ہاجرہ نے ہی جمال کو مشورہ دیا تھا کہ فی الحال کچھ عرصہ وہ اپنی دلہن کو حویلی نہ لائے۔ پھر 2 برس بعد ہاجرہ بی بی سخت بیمار پڑ گئیں تو جمال رضوانہ اور ننھی تحریم کو لیے پہلی بار حویلی آئے۔ ماں کو کالا یرکان ہوا تھا، شہناز بھابھی کی طبیعت وہ جانتا تھا، ساس کی عزت تو اس نے پہلے بھی کبھی نہ کی تھی۔ جمال سے رضوانہ کی شادی کروا کے تو انہوں نے اس نفرت کو کچھ اور بڑھا دیا تھا، اس لیے ماں کی خدمت کرنے کے لیے انہوں نے رضوانہ کو یہیں چھوڑ دیا، اور شاید یہی جمال کی زندگی کی سب سے بڑی بھول تھی جس کا شاخسانہ ابھی بھگتنا باقی تھا۔ شہناز کے دل میں اس اندیکھی چڑیل کے لیے نفرت کا ایک لاوا تھا جو رضوانہ کے حویلی آنے پر پھٹ پڑا تھا۔ گزرے 2 سالوں میں پہلے شہناز خود مائیگرین کی مریضہ بنی، جس کے نتیجے میں درد کے انجیکشن اور گولیاں لے کر گھنٹوں گھنٹوں وہ سوئی رہتی۔ اس کے بعد کچھ ہی عرصے میں اس شادی کے منفی اثرات گلناز کے اندر بھی دیکھنے کو ملے۔ وہ کچھ عرصہ ہوا اپنے کمرے کو چھوڑ کر تہہ خانے کی طرف بھاگ جایا کرتی اور خود کو پوری رات کے لیے وہاں بند کر لیا کرتی۔ دن کا وقت وہ وحشیہ زدہ ہرنی کی طرح چاروں جانب گھبرائی نظروں سے نہ جانے کیا دیکھتی رہتی۔ شہناز سر کے در سے نجات پاتی تو بہن کی فکر میں ڈوب جاتی۔ جمال کی شادی کا وہ اتنا گہرا اثر لے گی یہ تو شہناز نے سوچا بھی نہیں تھا۔ وہ معصوم دل ہی دل اپنے شوہر کو اتنا چاہتی تھی، یہ بات اب نہ صرف دکھائی دے رہی تھی بلکہ گلناز کی پوری شخصیت کو تباہی کے دہانے پر لے جا چکی تھی۔ تہہ خانے سے دوستی ایک نہ سمجھ آنے والا معمہ تھا۔ شہناز کو کمال کو بھیجنا پڑتا کہ وہ کسی طرح اسے وہاں سے نکال لائے، پھر نہ جانے کیا ہوتا کہ اچانک وہ تہہ خانے سے نکل کر بجلی کی رفتار سے پوری حویلی میں بھاگنے لگتی، اور جب کمال بھی تھک ہار کر واپس ڈیرے پر چلا جاتا تو وہ ہنستے ہوئے تہہ خانے میں چھپ جاتی۔ اچھی بھلی، سگھر، ہوشیار، پیاری اور معصوم سی گلناز کو ایک حادثے نے مکمل طور پر دیوانہ کر دیا تھا۔ درد بھری آہیں شہناز کے اندر کہیں دفن ہوتی گئیں۔ جب 2 ہی سالوں میں گلناز پوری پاگل ہو کر تہہ خانے کی پناہ میں چلی گئی تو رضوانہ اپنی نومولود بچی کو لیے حویلی میں داخل ہوئی۔ ساس کی خدمت کرتے وہ ان کی اتنی گہری دوست بن گئی کہ وہ اسے واپس بھیجنے کو تیار نہ تھیں۔ جمال ہی مہینے بھر کے دوران ایک آدھ چکر لگا لیتا تھا۔ شہناز برسوں گزر گئے
اولاد کی خوشی سے محروم تھی۔ رضوانہ کی گود میں تحریم تھی اور ان دنوں وہ پھر امید سے تھی۔ ساس اپنی چہیتی بہو پر دم کرتی نظر آتی اور شہناز اس پر نظریں گاڑے کسی خاص سوچ میں ڈوبی رہتی۔ اس نے تو دعائیں مانگی تھیں کہ گلے کا دل دکھانے والوں کی گود بے آباد رہے، تبھی انہیں اپنی زیادتیوں کا احساس ہوگا۔ گلناز کی ہائے ہی جمال کے ضمیر کو جگانے کا باعث بنے گی، لیکن یہاں ایک بچی گود میں کھیل رہی تھی اور دوسرے بچے کی آمد تھی۔ ادھر بدلے کی آگ تھی جو شہناز کے سینے میں جل رہی تھی، اور پھر ایسے ہی ایک دن اس نے اس آگ میں ننھی بچی کو جھونکنے کی کوشش کی۔ گٹھنوں پہ دوڑتی تحریم صحن کے اس انتہائی حصے میں چلی گئی جہاں مسرت نے تندور جلا رکھا تھا۔ تندور کے ارد گرد اونچی 1 میٹر جتنی کشادہ جگہ تھی۔ شہناز نے آس پاس کسی کو نہ پا کر تحریم کو اٹھا کر اس اونچی جگہ پر بٹھایا اور خود وہاں سے بھاگ کھڑی ہوئی۔ حاجرہ بی بی بیرونی غسل خانے سے وضو کر کے نکل رہی تھیں۔ انہوں نے شہناز کا نارنجی دوپٹہ دیکھا، وہ تندور کی طرف سے بھاگ کر آ رہی تھی۔ حاجرہ بی بی نے عام انداز میں دیکھتے اپنے کمرے کی طرف قدم بڑھائے جب ننھی تحریم کے چلانے کی آوازیں سنائی دیں۔ انہوں نے برآمدے کی سیڑھیاں چڑھتے رک کر دیکھا تو تحریم چلا رہی تھی۔ اگر وہ معمولی سا بھی آگے بڑھتی تو تندور میں گر جاتی، اور اگر پیچھے ہوتی تو 3 فٹ نیچے اینٹوں کا پکا فرش تھا۔ حاجرہ بی بی دوڑتی ہوئی وہاں تک پہنچی تھیں، اور پھر اللہ ہی جانتا تھا کہ لرزتی ٹانگوں نے ان کا کیسے ساتھ دیا تھا۔ انہوں نے لپک کر تحریم کو بازوؤں میں لیا۔ تندور کی گرمی سے اس کا جسم جل رہا تھا، وہ ابھی تک گلا پھاڑ پھاڑ کر رو رہی تھی۔ اسے باہوں میں اٹھائے کتنے ہی دیر بے یقینی سے اس جانب دیکھتی رہیں جہاں ابھی ابھی شہناز گم ہوئی تھی، اور جو پلٹ کر مسکراتے ہوئے اسی جانب ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ صرف بچے کے تندور میں گرنے سے ہی خوش نہیں ہو رہی تھی، بلکہ وہ تو اسے گرانے کا موجب تھی۔ انہوں نے تحریم کو سینے سے لگایا، آنکھیں نم تھیں اور شہناز کے عزائم پر دل بری طرح لرزیدہ۔ شہناز کا اندر انہی چند لمحوں میں ان پر پوری طرح آشکار ہو گیا۔ وہ رضوانہ کو گلناز کی خوشیوں کے دشمن سمجھتی تھیں اور اسی پر اکتفا نہیں کر رہی تھیں۔ اس کے اندر انتقام کا الاؤ جل رہا تھا، یعنی وہ رضوانہ کی بھی جان کی دشمن تھی، یا شاید نہیں۔ حاجرہ بی بی تھکے تھکے قدموں سے اندر جانے لگیں۔ رضوانہ کی جان لینا، رضوانہ کو چوٹ پہنچانا، اسے درد اور تکلیف میں مبتلا کرنا شہناز کا اصل مقصد تھا۔ ایک ننھی جان کا انتخاب، اور بھلا کیا بتاتا ہے۔ انہوں نے لیٹی ہوئی رضوانہ کے پہلو میں تحریم کو سلایا اور باہر چلی گئیں۔ انہیں جمال سے کہہ کر رضوانہ کو یہاں سے واپس بھیجنا تھا۔ اس کا یہاں رہنا خطرے سے خالی نہیں تھا۔ انہوں نے اسی ہفتے کے اختتام پر جب جمال گھر واپس آیا تو کہہ بھی دیا، لیکن رضوانہ کہہ رہی تھی کہ اسے ابھی واپس نہیں جانا۔ وہ حیرت سے بیوی کو بھی دیکھ رہا تھا۔ جی اماں، میں نے ہی جمال سے کہا ہے کہ ابھی میری طبیعت سنبھل نہیں رہی، سارا دن مجھے نیند آتی رہتی ہے، وہاں منگورا میں تو میں اور تحریم گھر پر اکیلے ہوتے ہیں، اس حال میں تحریم کا خیال کون رکھے گا؟ رضوانہ صحیح کہہ رہی ہے اماں، ابھی اس کو یہیں رہنے دیں۔ وہ فوری طور پر تو چپ ہو گئیں، لیکن معاملہ بچے کی جان کا تھا۔ جمال کے جانے کے بعد انہوں نے رضوانہ کو سارا واقعہ کہہ سنایا۔ سن کر وہ بھی پوری جان سے لرز گئی اور جمال کے پاس جانے کا فیصلہ کیا۔ لیکن انہی دنوں جمال کی مینگورا سے ایک دور افتادہ گاؤں پوسٹنگ ہو گئی۔ وہاں رہائش کا بڑا مسئلہ تھا۔ خود جمال کو 3 ٹیچر کے ساتھ رہنا پڑ رہا تھا۔ وہ خوش تھا کہ شکر ہے رضوانہ وقت پر حویلی چلی گئی تھی۔ ادھر رضوانہ اور حاجرہ بی بی کی پریشانیاں بڑھتی جا رہی تھیں۔ توفیق بھائی بھی فوج میں تھے۔ ان دنوں نوشہرہ میں انہیں چھوٹا سا ذاتی کوارٹر ملا ہوا تھا جہاں وہ فیملی کے ساتھ رہتے تھے۔ بھائی کے سرکاری کوارٹر میں رہنا ممکن نہیں تھا، بس کچھ اسی خیال سے ان دونوں نے خود ہی تحریم کا خیال رکھنا شروع کر دیا، اور ایک پل کے لیے بھی وہ اسے آنکھوں سے اوجھل نہ ہونے دیتی۔ پھر رضوانہ کے ساتھ جیسا رویہ شہناز نے روا رکھا تھا، رضوانہ کے لیے اسے سہنا بھی کچھ کم امتحان نہ تھا۔ ایسی حالت میں بھی اسے اپنے سارے کام خود انجام دینے پڑتے۔ لڑائی جھگڑا الگ تھا۔ رضوانہ جیسے جیسے وقت کاٹتی 8ویں مہینے کے اختتام کو پہنچی تھی۔ منشی نوریس کی حاملہ بی بی اور رضوانہ آپس میں ہنسی مذاق کر رہی تھیں۔ وہ دونوں ہی ڈاکٹر کے پاس گئی تھیں، اور ان دونوں کی تاریخوں میں ڈاکٹر نے 10 دن کا فرق بتایا تھا۔ صفیہ کی ڈیٹ پہلے تھی اور رضوانہ کی 10 روز بعد۔ حاجرہ بی بی سوئی ہوئی تحریم کو دیکھنے کے لیے اپنی جگہ سے اٹھ کر کمرے کی طرف بڑھیں۔ تحریم کی خیریت جاننے کے لیے وہ یوں ہی اچانک اپنی جگہ سے اٹھ جایا کرتی تھیں۔ آہستہ روی سے چلتے وہ کمرے میں آئیں تو تحریم سوتی ہوئی ملی۔ وہ سستانے کے لیے کنارے پر بیٹھ گئیں، تبھی باہر سے مسرت کی آواز سنائی دی۔ ٹیلی فون اسی کمرے کے باہر برآمدے میں رکھا رہتا تھا۔ آواز نہایت محتاط اور سرگوشی بھری تھی۔ حاجرہ بی بی اٹھ کر دروازے تک آئیں، لیکن پہلے ہی جملے پر قدم بے اختیار اپنی جگہ پر روک لیے۔ تم آج رات پچھلے دروازے سے کبوتروں والے صحن میں آ جانا، بی بی ملنا چاہتا ہے، تمہیں ہم خفیہ راستہ دکھائے گا
ادھر سے آ کے بچہ لے جانا، ایڈوانس پیسہ بھی بی بی آج دے دے گا، دیکھو مگر 11 بجے کے بعد آنا، پھر باہر کوئی نہیں ہوتا، تم کو کوئی دیکھے نہ۔ مسرت نے تاکید کرتے ریسیور رکھا اور اسی اجرت میں واپس چلی گئی۔ اس نے یقیناً حاجرہ بی بی کو باہر صحن میں سب کے ساتھ بیٹھے دیکھا تھا، اس لیے اسے یقین تھا کہ ادھر اندر کی طرف فی الحال کوئی نہیں ہے۔ حاجرہ بی بی نے تحریم کا ننھا سا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا، وہ اس معصوم کو اپنے سینے سے اب ایک پل بھی جدا نہیں کریں گی، کسی کی مجال نہیں جو تحریم کو کہیں لے جائے۔ انہوں نے اس وقت جتنا سمجھا اسی کے حساب سے سوچنا شروع کیا، اور پھر ایک خیال انہیں آیا کہ رات کو کسی اجنبی کی آمد و رفت اور جگہ تو انہیں معلوم ہو ہی گئی ہے، تو کیوں نہ ان کی باتیں بھی سن لیں۔ ایڈوانس رقم کا مطلب ہے کہ بچی کو لے جانے کا مشن آج رات کا نہیں ہے۔ مسرت نے کہا تھا بی بی تم سے کچھ باتیں کرنا چاہتی ہیں اور کوئی راستہ دکھانا چاہتی ہیں۔ رضوانہ اور تحریم رات کو حاجرہ بیگم کے ساتھ ہی سوتی تھیں۔ معمول کے مطابق لائٹ آف کر کے وہ تینوں اپنے کمرے میں سو گئیں۔ حاجرہ بی بی بظاہر سوتی بن گئیں، تبھی دیکھا کہ مسرت اور شہناز دونوں نے ہی باری باری آ کر ان سب کو چیک کیا تھا، اور جب وہ مطمئن ہو کر چلی گئیں تو کچھ دیر بعد حاجرہ بی بی بھی راستہ بدل کر پچھلے صحن کی چھوٹی گلی میں آ کر چھپ گئیں۔ مسرت نے ہلکی دستک پر دروازہ کھولا، انہوں نے اور سے دیکھا ایک آدمی چادر لپیٹے اندر داخل ہوا اور شہناز خود بھی چادر اوڑے منہ ڈھکے اس آدمی سے بات کر رہی تھی۔ یہ لو تمہاری رقم اور اس جگہ کو دھیان سے دیکھ لو، 15، 16 یا 17 میں سے کوئی ایک رات ہوگی، وہ ہم فون کر کے اسی وقت بتا دیں گے، وقت کا بھی صحیح نہیں بتا سکتے۔ دن کا وقت ہوا تو ساتھ کسی بھروسے مند عورت کو لانا، وہی اندر آ کر بچہ ہم سے لے جائے گی، اور اگر رات کو بلائیں تو اکیلے آنا، اور دیکھو ہم بلائیں گے صرف اس صورت میں اگر عورت کا لڑکا ہوا، تم نے لڑکے کو جا کر کہیں بیچ دینا ہے یا جو چاہے سلوک کرو، اور اگر لڑکی ہوئی تو فون کر کے آنے سے منع کر دیں گے، پھر بس یہ ایڈوانس کی رقم تمہاری ہوئی، باقی کچھ نہیں ملے گا۔ شہناز نے دبے دبے لہجے میں کہا تھا، اور حاجرہ بی بی نے بے ساختہ ہاتھ اپنے منہ پہ رکھا، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ شہناز نے رضوانہ کا ہونے والا بچہ چھیننے کی سازش کی تھی۔ وہ عجلت میں واپس آ کر کمرے میں بیٹھ گئیں۔ ٹھنڈی رات میں بھی پسینے چھوٹ گئے۔ اب جمال سے کیسے کہیں کہ ڈیلیوری کے لیے بیوی کو ساتھ لے جاؤ، اور اگر اسے نہ کہوں تو رضوانہ کو میکے بھیج دوں، اس کا بھائی توفیق اسے آ کر لے جائے۔ ہاں یہی صحیح ہے، ابھی تو غالباً 2 ہفتے باقی ہیں اور یہ بہت ٹائم ہے، میں اتنی آسانی سے شہناز کے عزائم پورے ہونے نہیں دوں گی۔ وہ فیصلہ کر کے تسبیح ہاتھ میں لیے لیٹ گئیں۔ نیند آنکھوں سے رخصت ہو چکی تھی، آنے والے وقت کا خیال ابھی سے لرزا رہا تھا۔ سنیں بی بی، وہ رضوانہ بھابھی بلاتا ہے آپ کو۔ خمارہ دوڑتی ہوئی کمرے میں آئی تو حاجرہ بی بی نے چونک کر سر اٹھایا۔ بارش میں بھیگی خمارہ دوپٹے سے اپنا چہرہ تھپتھپا رہی تھی۔ وہ ابھی کچھ دیر ہوئی آرام کرنے لیٹی تھیں۔ رضوانہ شاید بچی کو واش روم لے گئی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ وہ بامشکل خود کو سنبھالتے اٹھ گئیں۔ وہ بھابھی کا پاؤں پھسلا ہے، گرتے گرتے بچا ہے، ادھر بہت پانی جمع ہو گیا تھا نا۔ خمارہ اجلت میں بتاتے آگے دوڑ گئی اور حاجرہ بیگم کے قدموں میں بھی تیزی آئی۔ بیرونی واش روم کی سیڑھیوں پہ رضوانہ پاؤں دبائے کرہاتی نظر آئی۔ تحریم کو خمارہ نے برآمدے کے پلنگ پہ لٹا دیا تھا۔ ارے کیا ہوا؟ زیادہ چوٹ تو نہیں لگی؟ وہ تو زیادہ مسئلہ نہیں ہے اماں، پر رضوانہ جھجک کر خمارہ کو دیکھنے لگی۔ یعنی حاجرہ بھی قطعی نہیں سمجھی۔ بارش فی الحال کچھ ہلکی ہو گئی تھی، لیکن بجلی کی چمک اور گھن گھرج میں کوئی کمی نہ آ رہی تھی۔ مجھے بہت درد ہو رہا ہے اور میرا یہاں سے اٹھنا بھی محال ہے، آپ نزدیک کوئی نرس وغیرہ ہے تو جلدی بلا دیں۔ حاجرہ نے غور کیا کہ اس کا دایاں ہاتھ اگر پنڈلی پر تھا تو بایاں درد کی شدت کو دبانے کے لیے کمر پہ رکھا ہوا تھا۔ میں بلاتی ہوں، وہ گھبراہٹ میں لڑکھڑا گئیں۔ آج ہی تو انہوں نے توفیق کو یہاں بلانے کا ارادہ کیا تھا، اور یہ رضوانہ کی کیا حالت ہو گئی تھی۔ جمال بھی یہاں نہیں تھا، وہ اکیلی بچے کو کیسے بچائیں گی؟ انہیں شاید کمال کو سب کچھ بتا دینا چاہیے۔ وہ سوچتی ہوئی نرس کو بلانے چل دیں۔ اوہو، وقت تو آ گیا ہے۔ اس نے تفکر سے حاجرہ بی بی کی طرف دیکھا۔ وہ سرکاری ہسپتال کی ایک عام سی نرس تھی، بچے پیدا کرنے کا اسے کوئی تجربہ نہ تھا۔ مسرت سے پتہ چلا کہ کمال خان کار لے کر پشاور گیا ہوا ہے۔ ڈیرے پر ان دنوں ایک ہی گاڑی تھی، دوسری جمال کے پاس ہوتی تھی۔ اب ہسپتال کیسے جائیں؟ ادھر ننھی تحریم کو کیسے چھوڑیں؟ وہ گھبراہٹ میں یہاں وہاں دوڑ رہی تھیں۔ شہناز ابھی تک سامنے نہ آئی تھی۔ وہ اس کی سنگن لینے اس کے کمرے کی طرف آئیں تو مسرت کمرے میں داخل ہوتی نظر آئی۔ حاجرہ بی بی کھڑکی کی اوٹ میں ایک لہجے کو رکیں۔ کام ہو گیا ہے بی بی، شمروز کو کہہ دیا ہے، وہ پچھلے صحن میں پہنچ رہا ہے۔ مسرت کی آواز ہلکی تھی۔ حاجرہ بی بی کے گلے میں کچھ پھنسا۔ شہناز بے خبر نہ تھی، نہ ہی غافل۔
مسرت ساری رپورٹیں پہنچا رہی تھی۔ رضوانہ کا ہونے والا بچہ یقیناً بہت خطرے میں تھا۔ یا اللہ اس بار بھی لڑکی ہو۔ ان کے منہ سے بے ساختہ یہی دعا نکل سکی۔ بی بی وہ منشی نوریز آیا ہے، کہتا ہے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ ہاں نوریز؟ حاجرہ ایک دم کسی خیال سے چونکی۔ اگر نوریز کہیں سے کار کا بندوبست کر لے تو رضوانہ کو ہسپتال لے جایا جا سکتا ہے۔ انہوں نے فوراً ڈیوڑی کا رخ کیا، چادر اوڑھ کر نوریز کی بات سننے آگے بڑھیں۔ بارش ایک بار پھر برسنا شروع ہو چکی تھی۔ معافی چاہتا ہوں بی بی جان، بیوی کا حالت اچھا نہیں ہے، گھر پر دائیا آئی ہے، فوری کچھ رقم درکار ہے۔ اس نے ہاتھ باندھے اور حاجرہ بی بی نے بے اختیار لب بھینچ لیے۔ اس روز کی رضوانہ اور صفیہ کی باتیں یاد آنے لگیں۔ دونوں کی تاریخوں میں 10 دنوں کا فرق تھا، اور آج رضوانہ ایک ایمرجنسی کے نتیجے میں صفیہ کی تاریخ کے برابر آ گئی تھی۔ کیا کہہ رہے ہو؟ دایا کا بندوبست ہو گیا ہے؟ جی بی بی، ہیلتھ ورکر ہے، بہت قابل ہے، گھر پر آیا ہوا ہے، بس تھوڑا رقم۔ ہاں میں لاتی ہوں، اور دیکھو کہیں سے فوری کار لے آؤ، میری بہو کی طبیعت بھی خراب ہے، اسے بھی وہیں لے چلنا ہے تمہارے گھر، لیکن کسی سے کچھ کہنا مت، بس جلدی سے کوئی کار جیپ کہیں سے لے آؤ۔ جی بی بی، کار تو موجود ہے، ابھی اس ڈاکٹر کو لایا ہے اور اسی میں یہیں آیا ہوں، میرے ایک دوست کا ہے۔ ابھی موجود ہے باہر؟ جی بی بی، بارش کی وجہ سے اس میں آیا ہوں۔ اچھا رکو، میں آتی ہوں۔ وہ فوراً پیچھے آئیں۔ رات گہری ہوتی جا رہی تھی، شہناز کے گہرے عزائم کی طرح۔ حاجرہ بی بی اکیلے اپنے کمزور وجود کو ان کمزور پلوں میں بالکل ہی ناکافی سمجھ رہی تھیں۔ یوں لگ رہا تھا رضوانہ کو اگر بیٹا پیدا ہو گیا تو شہناز وہ بچہ ان کے ہاتھوں سے چھین لے گی اور وہ کچھ بھی نہیں کر پائیں گی۔ کمرے میں آ کر رضوانہ کو سہارا دے کر اٹھایا، جلدی جلدی کپڑوں اور ضروری سامان کا ایک تھیلا تیار کیا، اور پھر تحریم کو اٹھا کر جھٹ پٹ حویلی کا صحن عبور کر گئیں۔ مسرت اس دوران بھاگ کر شہناز بی بی کی طرف گئی تھی۔ جس وقت حاجرہ بی بی حویلی کا پھاٹک عبور کر رہی تھیں، پیچھے برآمدے سے شہناز کے چلانے کی آواز آ رہی تھی۔ شہناز نے یہ ہرگز نہیں سوچا تھا کہ اس کی ساس رضوانہ کو لے کر حویلی سے ہی باہر چلی جائیں گی۔ رضوانہ کو لڑکا ہوا تھا۔ وہ پھٹی آنکھوں سے اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھیں، جس میں ابھی ابھی لیڈی ڈاکٹر نے ایک صحت مند، سفید اور خوبصورت سا بچہ دیا تھا۔ وہ بچہ جس کی زندگی کو اسی پہلے لمحے سے زندہ رہنے کا خطرہ لاحق ہو گیا تھا۔ انہوں نے سر گھما کر دیکھا۔ رضوانہ اب قدرے پرسکون سی سر ایک جانب کیے لیٹی ہوئی تھیں، آنکھیں بند تھیں اور حالت نہایت کمزوری اور نقاہت والی تھی۔ اس نے یہ تک نہیں پوچھا تھا کہ لڑکا ہوا ہے یا لڑکی۔ آپ بچے کو لٹا کر ذرا یہاں آئیں۔ نرس نے حاجرہ بی بی کو متوجہ کیا تو وہ جیسے سکتے سے باہر آئیں۔ صفیہ در سے کرہا رہی تھی۔ باہر اس کی 2 چھوٹی بچیاں باپ سے شاید سنبھل نہیں پا رہی تھیں، تبھی دونوں کے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اس بار کرم کرنا مالک، اس بار مایوس نہ کرنا۔ صفیہ دونوں ہاتھ جوڑ کر آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے التجا کر رہی تھی۔ اسے لڑکے کی شدید خواہش تھی۔ حاجرہ بی بی کا دماغ البتہ اس کی التجاؤں کی طرف نہیں تھا۔ وہ بس یہ نہیں سمجھ پا رہی تھیں کہ رضوانہ اور بچے کو حویلی سے کیسے بچائیں۔ انہوں نے فکر مندی کو وقتی طور پر زبردستی پیچھے دھکیلا اور بچے کو ننھی تحریم کے پہلو میں لٹا دیا۔ صفیہ نے بھی ایک بچے کو جنم دیا تھا۔ وہ نرس کی مدد کرنے قریب آئیں اور یہ دیکھ کر دکھ بھری آہ نکل گئی کہ منشی نوریز کے ہاں تیسری بار بھی لڑکی ہوئی تھی۔ انہوں نے تعصب بھری نظروں سے نرس کو دیکھا۔ اس کا چہرہ بھی بجھا بجھا سا تھا۔ صفیہ آخری لمحے تک اللہ سے لڑکے کی دعا کرتی رہی تھی۔ بس کر، اس سوہنے رب کی مرضی۔ انہوں نے مسکرا کر صفیہ کو دیکھنے کی کوشش کی، لیکن اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھیں۔ بی بی جان، بی بی جان، مسرت کی آواز اور دروازے کی دستک پر حاجرہ بی بی چونک کر پلٹیں۔ کمرے کا بند دروازہ مسرت پیٹ رہی تھی۔ دروازہ کھولو بی بی، شہناز بی بی آیا ہے ساتھ۔ اس نے اطلاع دی اور حاجرہ بی بی کا سر چکرانے لگا۔ آنکھوں کے آگے رضوانہ کا نومولود بیٹا، شمروز، ایڈوانس کی رقم، کمال اور جمال کی یہاں غیر موجودگی، اور ہر بات سے بڑھ کر شہناز کا انتقام گول گول گھومنے لگے۔ شہناز حویلی کا ایسا وارث ہرگز نہیں چاہ سکتی تھی جو اس کے بجائے دوسری بہو سے ہو، اور دوسری بہو بھی وہ جو اس کی بہن کو پاگل کر کے اس کے حق پر قبضہ جما کر آئی تھی۔ رکو رکو، انہوں نے دروازہ کھولنے جاتی نرس کو کندھے سے دبوچا۔ گرفت میں بلا کی مضبوطی تھی۔ وہ بیچاری سہم کر رکی۔ بات سنو۔ انہوں نے جلدی سے نوریز کی بچی کو تحریم کے ساتھ لٹا کر لڑکے کو نرس کے ہاتھوں میں دیا۔ اسے صفیہ کے ساتھ لٹا دو۔ نرس نے چونک کر بڑی بی بی کو دیکھا، پھر سر ہلاتے فوراً نہیں کیا۔ صفیہ حیران بڑی دقت سے اٹھنے کی کوشش کرنے لگی۔ حاجرہ بی بی نے پاس جا کر اسے دوبارہ لٹایا اور اس کے اوپر جھکیں۔ بچے کی زندگی بہت خطرے میں ہے۔
حویلی کے اس اکلوتے چراغ کی زندگی تمہارے ہاتھوں میں ہے صفیہ۔ انہوں نے دونوں ہاتھ اس کے آگے باندھ دیے۔ شہناز اس بچے کی جان لینے کے در پہ ہے، اسے اپنا بیٹا مان لو، بس ابھی کے لیے، ورنہ اگر اسے معلوم ہو گیا کہ لڑکا رضوانہ کو ہوا ہے تو چھین کر لے جائے گی اور مار دے گی۔ تم تو سب جانتی ہو، خدا را ابھی اتنا کہہ دو۔ انہوں نے صفیہ کے ہاتھ تھامے، جس نے فرما برداری سے سر ہلا دیا۔ ادھر نرس نے دروازے کی چرخنی اتار دی۔ رضوانہ بھی دستک کے شور سے ہوش میں آ چکی تھی۔ مسرت اور اس کے پیچھے شہناز دھکے دیتی ہوئی اندر داخل ہوئیں۔ یہ سب کیا ہے؟ وہ خون خوار نظروں سے ساس کو گھور رہی تھیں۔ ہم سب کیا مر گئے تھے جو ایسی حالت میں حویلی کی بہو کو آپ یہاں اٹھا لائیں؟ اور یہ تو وہ کمرے میں اتنے سارے بچے دیکھ کر اپنی ہی بات بھول کر آگے بڑھیں۔ تحریم کے پہلو میں لیٹے بچے کو ہاتھوں میں اٹھا کر سوالیہ نظروں سے ساس کو دیکھا۔ بیٹی ہوئی ہے، حاجرہ نے آواز کی لرزش پہ قابو پاتے اطلاع دی تو اس نے صفیہ کی طرف دیکھا۔ ان کو لڑکا ہوا ہے، اس بار نرس نے مستعدی سے جواب دیا تو حاجرہ بی بی نے سکون سے پلکیں موندی۔ شکر ہے جواب نرس نے دیا تھا، اس کی تصدیق شہناز کو کسی شبے میں نہیں ڈال سکتی تھی۔ بھابھی کو یہاں لانے کا کیا مطلب؟ وہ ساس کو دیکھ رہی تھی۔ رضوانہ کی حالت گرنے سے اچانک خراب ہوئی، اتفاقاً نوریس آ گیا، اسے رقم کی ضرورت تھی۔ اس کی زبانی جب میں نے سنا کہ یہاں ایک نرس موجود ہے تو فوراً اسے یہاں لے آئی۔ نرس کو حویلی نہیں بلا سکتی تھی کیونکہ ادھر صفیہ کا بھی یہی حال تھا۔ انہوں نے لہجے کو بالکل عام سا رکھتے ہوئے روانی سے سمجھایا تاکہ شہناز کے دماغی فتور کو کچھ کم کر سکیں، اور وہ اس میں کامیاب بھی ہوئیں، کیونکہ شہناز یہ دیکھ کر پہلے ہی بڑی مطمئن نظر آنے لگی تھی کہ رضوانہ کو دوسری بار بھی بیٹی ہوئی تھی۔ اسے خود ابھی کچھ روز پہلے ہی معلوم ہوا تھا کہ وہ امید سے ہے، اور ایسی صورت میں اسے ہرگز جمال کی اولاد میں لڑکا نہیں چاہیے تھا، کیونکہ اس کی اولاد دوسرے درجے پر آ جاتی۔ تو آپ ابھی یہیں ہیں؟ اس نے بچی کو واپس لٹایا۔ ہاں، ابھی فی الحال رضوانہ کی حالت ایسی نہیں ہے تو ٹھیک ہے، کسی چیز کی ضرورت ہو تو منشی کو حویلی بھیج دیں، وہ اکتائے ہوئے لہجے میں کہہ کر واپس پلٹ گئی۔ لڑکے کی پیدائش کا دباؤ کم ہوا تو وہ ایک دم ہی پرسکون اور لا تعلق سی ہو گئی تھی۔ 2-4 منٹ رک کر مسرت کو لیے فوراً وہاں سے نکل گئی۔ حاجرہ نے ایک گہرا سانس لیتے ہوئے پلٹ کر رضوانہ کو دیکھا، جو بچی کو بازو پر لٹائے مسکرا کر اسے دیکھ رہی تھی۔ اماں، یہ تحریم سے بالکل الگ ہے، سفید بھی زیادہ ہے نا؟ وہ چمکتی آنکھوں سے بچی کے نین نقش دیکھ رہی تھی۔ پھر اچانک صفیہ کو دیکھا۔ بہت مبارک ہو صفیہ، اللہ پاک نے تمہاری سن لی، وہ اسی شوق کھنکتے لہجے میں بولتی گئیں۔ میں نے سنا تھا اس حالت میں عورت جو بھی دعا مانگتی ہے وہ ضرور پوری ہوتی ہے۔ میں نے تمہارے لیے بیٹے کی دعا مانگی تھی، میں نے کہا اللہ پاک چاہے مجھے بیٹی ادا کر دیں لیکن صفیہ کو اس بار بیٹا ہونا چاہیے۔ اماں لائیں دکھائیں تو وہ اپنی لے میں کہی جا رہی تھی۔ صفیہ، نرس اور حاجرہ بی بی ایک دوسرے کو دیکھتی جا رہی تھیں۔ حاجرہ بی بی نے بچے کو چرپائی پر لٹایا۔ بہت پیارا ہے ماشاءاللہ۔ وہ تھوڑا سا اوپر کو ہو کر تکیے پہ نیم دراز ہوئی۔ شکل پہ روب تو دیکھو اماں، رضوانہ نے ہنس کر ساس کو مخاطب کیا۔ ادھر دیکھیں کیسے مجھے انسپکٹر کی طرح دیکھ رہا ہے۔ اور وہ ایک دم رکی۔ باہر سے اچانک شدید فائرنگ کی آواز نہایت ہی نزدیک سے سنائی دے رہی تھی۔ یا اللہ خیر! حاجرہ بی بی نے ہاتھ سینے پہ رکھا اور آگے بڑھ کر فوراً ہی کنڈی کھولی۔ ذرا سا دروازہ کھول کر باہر جھانکا تو نوریز اور چند ایک آدمیوں پہ نظر پڑی۔ مرد نوریز سے ہنس کر بغلگیر ہو رہے تھے اور ایک لڑکا خوشی سے دمکتا چہرہ لیے ہوائی فائرنگ کیے جا رہا تھا۔ مبارک مبارک! 2 بزرگ ٹائپ مرد اسی وقت گھر میں داخل ہوئے اور نوریز سے لپٹ گئے۔ خیر مبارک خان لالا، آپ کا دعا قبول ہوا، اللہ نے بیٹا دیا ہے۔ نوریز خوشی سے دیوانہ ہو رہا تھا۔ ان کو کس نے بتایا؟ حاجرہ بی بی دھڑکتا دل لیے واپس پلٹیں۔ یہ سب تو ابھی انہوں نے سوچا ہی نہیں تھا۔ وہ تو نوریز کو ہمراہ بنانے والی تھیں کہ جیسے ہی کمال جمال یہاں پہنچیں گے تب وہ سچ ظاہر کر کے رضوانہ کو حویلی سے روانہ کر دیں گی۔ لیکن مسرت سے پوچھا ہوگا، وہی نکلی ہے نا ابھی۔ صفیہ کے چہرے پر بھی تشویش تھی، وہ پریشانی سے بڑی بی بی کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ مجھے بھی اب جانا ہے خان بی بی۔ نرس اپنا سب سامان سمیٹ کر اور چادر اوڑھ کر ان کے قریب آئی تو اس کی آنکھوں میں بھی الجھے سوال تھے۔ ہاں، وہ کسی گہری سوچ سے باہر آئیں۔ دونوں بچوں پہ باری باری ایک نظر ڈال کر چادر لپیٹی اور مٹھی میں کچھ رقم دبا کر نرس کے پیچھے کمرے سے باہر آ گئیں۔ یہاں جو کچھ ہوا ہے اس کا ذکر کسی سے مت کرنا۔ جی بی بی، مجھے پتا ہے، لیکن آپ کیا کریں گی اب؟ یہ سب تو لڑکے کی خوشی منا رہے ہیں۔ میں نوریز سے بات کرنے کی کوشش کرتی ہوں، مجھے اپنے بیٹوں کو بھی بلانا ہے، ان کے آئے بغیر حویلی جانا بھی ممکن نہیں۔ حاجرہ بیگم کا دماغ کئی اطراف میں چل رہا تھا۔ فوری طور پر سچ بتانے میں کئی خطرات لاحق تھے،
شہناز کسی بھی بہانے انہیں حویلی لے جا کر اپنا مشن پورا کر سکتی تھیں، لیکن وہاں نہ جمال تھا نہ کمال خان۔ حویلی میں تو صرف شہناز کی منمانی تھی، لیکن اب یہاں والوں کو بھی جلدی سچ بتانا ضروری ہو گیا تھا۔ بیٹے کی خوشخبری تو آگ کی طرح پھیلتی جا رہی تھی۔ تم اپنے گھر جاؤ سلطانہ، بس یہ راز باہر نہ آنے پائے۔ جی بی بی، ہم آپ کے خادم ہیں۔ آج کے بعد میں خود بھی یہ بھول جاؤں گی۔ وہ ہلکا سا جھک کر سلام کرتی باہر نکل گئی۔ ہاجرہ بی بی لم بھیج کر گہری الجھی سوچوں میں ڈوبی واپس کمرے میں آئیں۔ رضوانہ آنکھیں بند کیے لیٹی تھی۔ صفیہ عجیب حسرت بھری نظروں سے بچے کو دیکھے جا رہی تھی۔ ہاجرہ بیگم صفیہ کے قریب آئیں اور بچے کو پیار کرنے کے بہانے نیچے جھکیں۔ آواز کو حتی الامکان بہت آہستہ رکھا۔ ان کا چہرہ صفیہ کے قریب تھا۔ اب کیا کریں؟ نہیں، صفیہ نے سر کو نفی میں ہلاتے بچے کو اپنے قریب کیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اسے خطروں کے حوالے نہ کریں بی بی، اسے مجھے دے دیں۔ میری خوشی مجھ سے چھن گئی تو وہ لب کاٹتے ہوئے کھڑکی کو دیکھنے لگی، جس کے پار سے ابھی تک خوشی کی فائرنگ سنائی دے رہی تھی۔ وہ یہ سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی کہ نوریز اور اس کے خاندان کو کچھ ہی دیر میں اگر سچ معلوم ہو گیا تو ان سب پر کیا بیتے گی۔ اس نے حسرت بھری نگاہوں سے بی بی کو دیکھا۔ کیا پتہ بی بی، اسی میں کوئی بہتری ہو۔ اس کا لہجہ منت بھرا تھا، اور ہاجرہ بیگم تو پہلے ہی 100 طرح کے اندیشوں میں گھری ہوئی تھیں۔ ایک دم ہی ایک فیصلے پر پہنچ کر صفیہ کا ہاتھ تسلی سے دبایا۔ اٹھ کر سیدھا ہوتے ہوئے ان کی اپنی آنکھیں آنسوؤں سے در ہو چکی تھیں۔ معلوم نہیں یہ اتنا بڑا فیصلہ انہوں نے کیسے کر لیا تھا۔ ان کے جمال کو بیٹا ہوا تھا، ان کا بیٹا یہ خبر سن کر کتنا خوش ہوتا، پر انہیں اب کیا بتانا تھا۔ وہ اپنے لب کاٹتی سر جھٹک کر واپس پلٹ آئیں۔ اب تو انہیں بھی یہ حقیقت بھولنی ہوگی۔ یاد رکھنا ہے تو بس اتنا کہ رضوانہ کو اللہ نے چاند سی بچی دی ہے۔ وہ دوسری جانب آئیں تو بچی رو رہی تھی۔ رضوانہ نے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن ہاجرہ نے آگے بڑھ کر اسے واپس لٹا دیا۔ بچی کے لیے دودھ باہر سے منگوانا پڑے گا۔ نرس نے کہا ہے کہ تمہارے اندر خون کی شدید کمی ہے، تم اپنی جان کو ہلکان مت کرو، بچی کو دوسرے دودھ پر لگائیں گے۔ انہوں نے رقم نکال کر ہاتھ میں لے کر ایک نظر صفیہ کو دیکھا، جو ابھی تک امید بھری نظروں سے بڑی بیگم کو دیکھ رہی تھی۔ بچے کو ساتھ یوں لپٹا رکھا تھا جیسے اس کے چھن جانے کا خوف ابھی سے حاوی ہو چکا ہو۔ وہ آہستہ سے اس کے قریب آئیں، تھوڑا سا جھک کر بچے کے سر پہ ہاتھ پھیر کر صفیہ کو دیکھا۔ نوریز خان کو مبارکباد دینے جا رہی ہوں۔ اللہ آپ کو خوش رکھے بی بی۔ انہوں نے روتی آنکھوں سے بی بی کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ہاجرہ بی بی کے ایک ہی جملے نے اس کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو کو جاری کر دیا تھا۔ آپ کو کبھی پشیمانی نہیں ہوگا، اس نے رضوانہ کی طرف دیکھ کر آہستہ سے کہا، اور ہاجرہ بی بی اپنے آنسو پیتی باہر نکل گئیں۔ تم حویلی کے چاند ہو منصب رضا خان، میرے سگے پوتے جمال احمد خان کی اولاد، رضوانہ کے بیٹے اور وسیلہ نوریز خان کی بیٹی۔ منصب نے عجیب سے لہجے میں دہرایا۔ من میں ڈھیروں خدشے تھے، بہت سے سوالات اور نظریں دادی پر۔ کیا وہ میری دودھ شریک بہن؟ نہیں۔ صفیہ نے جب نرس سے کہا کہ کوئی دودھ لکھ کر دے جائیں کیونکہ میرا دودھ اترتا نہیں ہے، تب مجھے یوں ہی خیال آیا کہ اس معاملے میں احتیاط کرنا مستقبل میں اچھا رہے گا۔ تبھی رضوانہ کو بھی دودھ دینے سے منع کر دیا۔ تم دونوں بچوں کو ماؤں کا دودھ نہیں پلایا گیا۔ تم جس وجہ سے پوچھ رہے ہو وہ بھی میں سمجھ رہی ہوں۔ مجھے پچھلی شام ہی ایلیا نے تم دونوں کے رشتے کی بابت بتایا تھا۔ میری طبیعت تو تب سے ہی خراب ہونا شروع ہوئی۔ وسیلہ کا جوڑ تو تم سے بہتر کوئی ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ کاش میں نے یہ راز حویلی والوں پر پہلے ہی کھول دیا ہوتا تو آج وسیلہ اس حال کو نہ پہنچتی۔ اچھا، اب ان باتوں سے کچھ فائدہ نہیں۔ منصب نے ان کا شانہ تسلی کے انداز میں تھپکا۔ سنو منصب، انہوں نے منصب کا بازو پکڑ کر اپنے قریب کھینچا۔ ارحم اور شہناز نے ہرگز یہ شادی کسی اچھی نیت سے نہیں کی۔ وسیلہ یہاں بہت خطرے میں ہے۔ اس کے سر پر کوئی پنکھا نہیں گرا۔ اسے مارنے کی کوشش کی گئی تھی، اور وہ یہ کوشش دوبارہ بھی کریں گے۔ ماں سے کہو بچی کو یہاں سے لے جائے۔ وہ اب خالی نظروں سے دادی کو دیکھ رہا تھا۔ میرا مطلب ہے رضوانہ۔ دادی کی نظریں نیچے ہو گئیں۔ تم اب کیا کرو گے منصب؟ مجھے معاف کرنا، مجھے کوئی سزا نہ دینا، حویلی میں اپنا حق مانگنا اور رضوانہ کو یقین دلانا۔ یہ سب کچھ کیسے ہوگا؟ آپ سے کیا ناراضگی دادی، آپ نے تو میری زندگی بچائی، ورنہ ان حالات کا شکار ہو جاتا تو نومولود ہی بس۔ دادی نے اسے مزید کچھ بھی کہنے سے باز رکھا۔ اللہ تمہیں بہت لمبی عمر عطا فرمائے۔ باقی مجھے حق وغیرہ کا کوئی لالچ نہیں۔ وہ سیدھا اٹھ کھڑا ہوا۔ ہاں بس کچھ باتیں بہت عجیب سی ہو گئی ہیں۔ شاید یہ سب اتنا آسان نہیں ہوگا جو آپ کہہ رہی ہیں۔ کیا زندگی یوں ہی گزار دوں جیسے کٹ رہی ہے؟ اپنی ماں کو اس کی اصل خوشی سے محروم رکھو گے منصب؟ اس نے زندگی میں بہت دکھ دیکھے ہیں، مجھ میں ہمت نہیں ہے اس کا سامنا کرنے کی۔
تم تو اسے یہ خوشخبری سنا دو کہ اللہ نے اسے کبھی بیٹے کی نعمت سے محروم نہیں رکھا تھا۔ جی میں اتنا تو ضرور کروں گا۔ مجھے رضوانہ سے ملوا دو منصب، تو اس کے لیے یقین کرنا آسان ہو جائے گا۔ اور وسیلہ دادی، اس کو یہاں سے کیسے؟ ضد اور ڈھٹائی سے منصب، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں۔ رضوانہ بہت سیدھی اور ناسمجھ ہے، کہیں وہ اپنی نادانی میں بچی کا کچھ نقصان نہ کر بیٹھے۔ میں یہ نہیں ہونے دوں گا دادی، ہرگز نہیں۔ وہ فوراً ہی کمرے سے باہر نکل گیا، سیڑھیاں چڑھ کر سیکنڈ فلور پہ آیا۔ کمرے میں ایک ڈاکٹر کھڑا کچھ رپورٹس دیکھ رہا تھا، ساتھ ایک نرس بھی کھڑی تھی۔ آپ؟ ڈاکٹر نے اسے پہلی بار دیکھا تھا۔ میں ASP میادم۔ اس نے اوپری جیب سے ایک کارڈ نکالا۔ اس پیشنٹ کا کیس عام نوعیت کا نہیں ہے، گھریلو رنجش کے نتیجے میں تشدد اور مار پیٹ کا ہے۔ پیشنٹ کے گھر والوں میں سے اسپیشلی سسرالیوں اور شوہر وغیرہ میں سے کسی کو اندر الاؤ نہ کیا جائے۔ میں جلد ہی آپ کو پولیس کی رپورٹ اور ایک ڈیوٹی کا حوالدار فراہم کرتا ہوں۔ اس دوران پیشنٹ کے صرف میکے والے یہاں ہوں گے، کوئی اعتراض کرے تو مجھ سے بات کروائیے گا۔ اس نے اپنا ایک کارڈ ڈاکٹر کی طرف بڑھایا، جو نہ صرف مرعوب بلکہ کچھ گھبرایا ہوا سا بھی دکھائی دینے لگا تھا۔ اوکے میں سمجھ گیا۔ منصب بات مکمل کر کے ایک نظر بے ہوش پڑی وسیلہ پر ڈال کر باہر نکل گیا۔ اس نے تھانہ پولیس اسٹیشن کے ایک افسر سے بات کی اور ساری سچویشن سمجھا کر ایک حوالدار کو ڈیوٹی پر بلایا۔ اس کا ارادہ اب مومن سے تفصیلی بات کر کے اس کے ذریعے شکایت کی رپورٹ لکھوانا تھا۔ مومن کی شکایت درج ہونے کے بعد سارا عمل قانونی ہو جاتا، لیکن رات کے اس پہر مومن کو کال کر کے جگانا۔ السلام علیکم، پشت پر سنائی دیتی آواز پر وہ چونک کر پلٹا۔ مومن، آپ؟ وہ از حد بے یقینی سے آگے بڑھا اور بے ساختہ مومن سے بغل گیر ہو گیا۔ اسے تو معلوم ہی نہیں تھا کہ مومن تھانہ پہنچ چکا ہے۔ قدرت یقیناً وسیلہ کا ساتھ دے رہی تھی۔ اس کے اندر یقین پختہ ہوا۔